وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وقال الله تعالى في موضع آخر حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا وإنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه أمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به ولد صالح أو يدعو له. رواه مسلم. ہر قسم کی تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا سجاوار ہے، جس نے ہم سبوں کو اس دائر فانی کے اندر مبعوث کیا اور یوں ہی ایسے ہی گمراہی کے دلدل میں بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ ہدایت کی راہ پر لانے کے لیے، صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے پے در پے انبیاء کرم اس دنیا پر بھیجے گئے. ان میں سے ہمارے آخری نبی، آخری کڑی امام الانبیاء پر بے شمار درود و سلام کا پھول نچھاور ہو. آمین. اللہم صلی علیہ وبارک علیہ. محترم سامعین، نوجوانان کرام، عزیزان گرامی، پردہ نشی خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی 18-12 سورۃ المؤمنون کی 99 نمبر سے لے کر کے 100 نمبر تک آپ کے سامنے پڑھی ہے. اسی آیت کے ضمن میں جو باتیں چل رہی تھی، زندگی سے موت تک کا سفر. ایسا ہی تو یہ بڑا طویل موضوع ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آج اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے
اور یہیں سے اس کو انشاءاللہ ختم کر کے پھر دوسرے ٹاپک آپ سے بات کریں گے. جو موسم چل رہا ہے سیرت ابراہیم مان ان کو انشاءاللہ آنے والا جمعہ بیان کیا جائے. تو آئیے اور غور سے سنیے جو بتایا جائے گا. میں یہ اکثر جگہ یہ نہیں کہا تھا مگر آج یہاں کہوں گا کہ آپ 35 منٹ تک کا وقت مجھے دے دو, اپنے دل و دماغ کو ذرا اسی طرح متوجہ کرو, انشاءاللہ آپ کے دل کی دنیا بدل جائے گی. یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ ہر روز دنیا میں لاکھوں انسان جنم لیتے ہیں اور ہزاروں انسان اپنی حیات مستعار کے ایام اللیالی گزار کر موت کے آغوش میں سما جاتے ہیں. یہاں آیا ہی ہے سب جانے کے لیے, یہاں کسی کو ہمیشہ رہنا نہیں ہے, باری باری سب کو جانا ہے. اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ موت سے کس کو رشتگاری ہے, موت سے کس کو رشتگاری ہے, آج وہ کل ہماری باری ہے. میرے بھائیوں, ہر انسان و جن کا موت آنا ہے, ہر جاندار کے لیے موت مقدر ہے. کوئی بھی ملحد اس سے انکار نہیں کر سکتا. یہی بات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 78 کے اندر تذکرہ کیا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں کہیں پر بھی رہو موت تمہیں وہاں بھی آ پہنچے گی, موت تمہیں وہاں بھی پکڑ لے گی. کوئی شخص موت سے بچ نہیں سکتا, انکار بھی نہیں کر سکتا کہ نہیں ہمیں تو بہت لمبا رہنا ہے. اللہ نے یہاں کیا کہا, بچ ہی نہیں سکتے موت سے. بھاگ کر کے اگر آپ کہیں جا کر کے چھپ بھی جائیں نا تو وہاں سے بھی بھاگ نہیں سکتے. موت اپنا وقت میں آپ سے وہاں آ کر کے ملاقات کر لیں. آپ اٹھائیے قرآن سورۃ الجمعہ اور 8 نمبر پڑھیے. اللہ رب العالمین نے وہاں اس کا تذکرہ کیا ہے. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. تو لوگوں تم کہیں پر بھی بھاگ کے چلے جاؤ, موت تمہیں وہاں بھی آ پہنچے گی, موت تمہیں وہاں بھی ملاقات کر لے گی. موت سے کوئی بھی شخص بھاگ نہیں سکتا, چاہے تم مضبوط گروہ میں کیوں نہ چھپ جاؤ. لیکن جب موت کا ٹائم آ جاتا ہے تو موت اپنے بندوں سے ملاقات کر لیتی. میرے بھائیوں, ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم جس محلے میں رہ رہے ہمارا موت یہی آئے گی. کوئی نفس نہیں جانتا, کوئی روح نہیں جانتا, کوئی جان اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ وہ انسان اسی محلے میں اسی بستی میں اس کی موت آئے گی. آپ یہاں سے جے پور کی سفر کر رہے ہیں یا جے پور سے آپ بمبے کی سفر ٹرین میں کر رہے ہیں, آپ یہ دعوے کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم صحیح سلامت بمبئی پہنچ جاؤں یا میرے راستے میں موت آئے. کسی سے پوچھ لو, نہیں جانتا. آپ کو بھی معلوم ہے, ہم نے بھی دیکھا, آپ نے بھی دیکھا, دنیا والوں نے اس منظر کو دیکھا ہے کہ جو ابھی حادثہ 4-5 دن پہلے ہوا تھا, 3 ٹرین کا حادثہ میرے بھائیوں دل کو چونکا دینے والی ہے. جب لوگوں نے اخبارات کے ذریعے اور ٹی وی یوٹیوب کے ذریعے جب یہ منظر کو اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے تو سب یہ کہہ پڑتا ہے کہ اللہ کیا یہ ہو گیا ہے. ارے یہ تو لگتا ہے کہ 3 ٹرین کا حادثہ, وہ تعجب کرنے لگتا ہے ان منظر کو دیکھ کر کے. لیکن کسی بھی انسان کی زبان میں یہ الفاظ نہیں نکلتی ہے, یہ جملے ادا نہیں ہوتا ہے. ارے یہ حادثہ تو ہوا ہے
لیکن اتنے لوگوں کا یہاں جو موت کا جام پینا تھا, جو موت کی گھاٹ اترنا تھا, یہ اللہ رب العالمین نے طے کر دیا ہوگا, کیونکہ یہ آیت تو اس بات کی بین دلیل ہے. قل ان الموت الذی تفرون فانه ملاقیکم. تم ٹرین پر سفر کر کے جا رہے ہو یا تم پلین میں تم اڑتے ہوئے جا رہے ہو, تم کہیں پر بھی چلے جاؤ, جب موت کا وقت آ جائے, جو موت اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا ہے وہ تمہارے مقدر میں آ کر رہے گا. یہ ایمان کی بات ہے. حادثے کے لیے انسان آنسو بہا رہے ہیں, رو رہے ہیں, کسی نے کبھی غور کیا قرآن کی آیت پر؟ کتنے لوگ وہاں بے گھر ہو گئے, ایک دو نہیں, ہزاروں ہزار موت کی گھاٹ اتر گئے. کام کرنے والے بھی ہوں گے, مزدور کسی کے لوگ بھی رہے ہوں گے, اور اکثر جو ہاوڑا سے وہ ٹرین نکل کے جاتی ہے نا پر, اس میں اکثر مریض کسی کے لوگ بھی جاتے ہیں. کیا جانتا تھا وہ مریض بیچارہ کہ ہمارا صحیح سلامت ہاسپٹل تک پہنچ جائے, ہمارا علاج ہو جائے, یا راستے میں ہم دم توڑ دیں. سوچو میرے بھائیوں, یہ موضوع, یہ نکات میں آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ ذرا احساس کرو کہ آج ہم کیا ہیں اور آج ہم کس طرح دنیا میں سانس لے رہے ہیں. آئے دن اخبارات میں, ٹی وی میں یہ خبریں دیکھتے رہتے ہیں, سنتے ہیں, پڑھتے ہیں اپنے آنکھوں کے ذریعے, مگر کبھی آپ نے اپنے غریبانوں میں جھانکنے کی کوشش کی ہے کیا؟ کہ موت کا کوئی وقت نہیں ہوتا ہے. وہی بات تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نقل کی ہے تیسری جگہ پر کہ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, کون کس زمین کے اندر مرے گا کوئی شخص نہیں تھا. کہاں کس کی موت آئے گی کوئی نفس نہیں تھا. اور موت نے صرف انسانوں کو ہی نہیں, اس موت نے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے. اس نے بھی موت کی گھاٹ اتار دی ہے جو اپنا وقت آتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھو, حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے نبی, جنات ان کے کنٹرول میں ہے, چرندے پرندے تک کی بولی آپ سمجھتے تھے. اللہ رب العالمین نے جو طاقت اور پاور حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا تھا وہ کسی اور نبی بھی نہیں دیا. وہ اگر چاہتے تو ہواؤں کے روح کو بھی بدل دیا کرتے تھے. یہ طاقت, یہ خصوصیت, یہ انعام اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اندر دے دیا. اتنے بڑے نبی, جنات ان کے کنٹرول میں ہیں. آپ بیت المقدس کی تعمیر کر رہے ہیں, جنات ان کے حکم میں بیت المقدس کی تعمیر میں لگے ہوئے کام کر رہے ہیں. آپ لاٹھی آسا پکڑ کر کے کھڑے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارا میں کھڑے ہیں اور جنات کو ڈائریکشن دے رہے ہیں اس بیت المقدس کی تعمیر کرنے کے لیے. فٹافٹ جنات وہاں کام میں لگے ہوئے ہیں. یہی بات اللہ رب العالمین نے سورۃ السبا کی 14 نمبر کی آیت میں نقل کر دی ہے. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأْتِهِ. جب ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو موت کا حکم بھیجا ہے تو جو موت ان کے پاس آ گئے اور لاٹھی کے سہارے پر کھڑے ہیں اور موت آ گئی, آپ انتقال کر گئے. آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, جنات کو پتہ نہیں, جنات کو علم نہیں. آج اس آیت سے اور ایک مسئلے کلیئر کر دوں. لوگ کہتے ہیں کہ غیب کا علم ان لوگوں کے پاس ہے. میرے بھائی, اس روئے سرزمین پر اللہ نے دو ہی مخلوق کا برائے قرآن جواب دیتا ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. دو مخلوق ہے دنیا میں, ایک انسان ایک جنات, اور اگر غیب کا علم ان دونوں مخلوق کے پاس تو ہونا چاہیے. لیکن یہ آیت اس بات کی بین دلیل ہے کہ جنات کو بھی غیب کا علم نہیں ہے, جنات کو بھی معلوم نہیں ہے. حضرت سلیمان کو موت آ گئی اور یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ گھن کے لکڑی نے, کیڑے نے جب اس کی لاٹھی اس لکڑی کو کھا لیا اور لکڑی کٹ کے زمین میں گر گئی, سلیمان علیہ السلام کے ڈیڈ باڈی بھی ساتھ لیا. اب جنات کو پتا چلا کیسے موت آ گئی. یہ بات اس بات کی بین دلیل ہے. اگر غیب کا علم ان جنات کے پاس ہوتا میرے بھائیوں تو اسے پتا چل جاتا کہ حضرت سلیمان تو انتقال کر چکے ہیں, کیونکہ جنات اس ڈر سے کام کر رہے تھے کہ آپ ابھی وہاں پر موجود ہیں, کھڑا ہے, اور جنات فٹافٹ اپنے کام میں مشغول ہیں.
تو موت نے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے. اتنے بڑے پاور حکومت ملنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے جب اس کا وقت آیا تو موت کو ساتھ کیسے بھی دنیا چھوڑنا پڑا. تو ہم اور آپ یہ غور کر رہے ہیں کہ کیا ہم ہمیشہ یہاں رہیں گے؟ آئیے اب ذرا اس آیت کو دیکھتے ہیں. سورۃ المومنین کے 99 نمبر کیا تمہیں پڑھیں گے تو تمہیں سننا ہے. اور انسان کو موت کا وقت آتا ہے تو بندے کی زبان سے کیا نکلتا ہے یہ سن کے جائیے ضرور. کیا کہتا ہے بندہ؟ اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نقل کیا ہے. حتی اذا جاء احدهم الموت، جب موت کا وقت آ جاتا ہے، موت کے فرشتے اپنے بندوں کے پاس آتا ہے روح کو نکالنے کے لیے، روح کو قبض کرنے کے لیے، بندہ کیا کہتا ہے؟ قال رب ارجعون، اے اللہ مجھے مہلت دے دے، اے اللہ مجھے چھوڑ دے. رب ارجعون کا مطلب ہوتا ہے مجھے لوٹا دے، اللہ مجھے زندگی دے دے. تفسیر جنان کے اندر لکھا ہے اس آیت میں بندہ یہ کیوں کہتا ہے، اس پہ ذرا غور کرنی ہے ہمیں آپ. کیونکہ اس وقت دکھا دیا جاتا ہے جنت کہ اب تمہاری دنیا میں زندگی تو ہو چکی ہے، اب تمہارے روح جسم سے نکلنے والا، تم دنیا چھوڑ کر کے برزخ کی زندگی میں جانے والے ہو. اگر تمہارا معاملہ تمہارا کارنامہ اگر دنیا میں اچھا رہا تو دیکھ لو یہ ٹھکانہ تمہیں وہاں ملے گی، اور اگر تم نے جو حرکتیں دنیا میں کر کے جا رہے ہو تمہارا ٹھکانہ یہ ملے گی بدی کا. اسی لیے شاید یہ بندے کے زبان سے نکلتا ہے کہ قال رب ارجعون، اے اللہ مجھے مہلت دے دے. وہی بات اللہ رب العالمین نے نقل کی ہے کہ جب بندے کا موت کا وقت آتا ہے اور میرے فرشتے جب جاتا ہے روح کو نکالنے کے لیے تو قال رب ارجعون، بندہ کہتا ہے اے اللہ مجھے مہلت دے دو، مجھے چانس دے دو اور ایک بار دنیا میں جانے کا. میرے بھائیوں یہ بندہ دنیا میں آنے کی چانس کیوں مانگ رہا ہے؟ کیونکہ جو کام یہ دنیا میں ادھورا چھوڑ کر کے گیا تھا اسے مکمل کرنے کے لیے، یا جو زمین اور جائیداد کی پراپرٹی دنیا میں باقی رکھ دیا تھا، یا اچھا خاصا لیول میں پہنچا رہا تھا، بلڈنگیں بنا رہا تھا، ابھی یہ کام ادھوری ہے تو ان کو مکمل کرنے کے لیے، یا کسی سیاسی میدان پر وہ سربراہ بندر کے بیٹھا ہوا تھا، وہ حکومت ان کے ہاتھوں میں تھی، اس باغ ڈور کا ادھورا کام چھوڑ کر کے جا رہا ہے، اسی لیے دنیا میں آنے کا چانس مانگ رہا ہے، یا اپنے آپ کو شہرت یافتہ شخصیت کہلانے کے لیے دنیا میں آنے کی چانس مانگ رہا ہے. اگلی آیت میں اللہ نے جواب دیا یہ بندہ دنیا میں آنے کا چانس کیوں مانگ رہا ہے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اے اللہ اب میں دنیا میں جاؤں گا، خوب نیک عمل کروں گا، خوب تیری بندگی کروں گا، حرام کی کام دنیا میں نہیں کروں گا. کسی مزدور کو جن کو ہم نے اپنے مزدوری میں لیا ہے ان کا حق جو مار کر کے ہم نے دنیا میں رکھ لیا ہے، ان کا پیسہ جو میں نے ہڑپ کر کے رکھ لیا ہے، اے اللہ اب ایسی حرکتیں میں دنیا میں نہیں کروں گا. یہ بندہ اپنے آپ کو دل میں یہ احساس کر لے گا، کیا کہے گا؟ لعلی، اے اللہ اب میں نیک عمل کروں گا، تقوی شعار بن جاؤں گا، تیرا مومن بندہ بن کے زندگی گزاروں گا. میرا رب کا جواب کیا ہے؟ اسی آیت میں دیا ہے کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. انہا کلمۃ هو قائلها، اے میرے بندہ تو پکتا جا رہا ہے، تو صرف بکواس کر رہا ہے، تیری بکواس کی باتیں ہیں. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اے میرے بندو اب تم برزخ کی زندگی میں آنے والا ہو. اب برزخ کی زندگی میں آ جانے کے بعد بندے کو دوبارہ بھیجا نہیں جاتا ہے. تمہیں تو موت آ چکی ہے، ایک بار تمہیں موت طاری ہو چکی ہے، اب تم برزخ کی زندگی میں پہنچ چکے ہو، اب تم میدان محشر میں اٹھائے جاؤ گے، اب تمہارے کیوں ان کالے کرتوت کا نتیجہ تمہیں وہاں دکھایا جائے گا. یہ ہے قرآن کا مثال جو اللہ نے پیغام دیا ہے قرآن میں موت کے تعلقات سے. میرے بھائی ہم تو سنتے ہیں لفظ موت موت موت، لیکن سن رہے ہیں کبھی دل دہلتا نہیں موت کے الفاظ کو سن. میرے بھائیو ابھی وہ وقت ہے ہمارے پاس، جب تک ہمارے سانسیں چل رہی ہے ابھی ہے اپنے رب کو منانے کا وقت، ابھی ہے اپنے دل کو صاف کرنے کا وقت، ابھی ہے
اپنے آپ کو جس سے ہم نے جس کو دل دکھا کر کے رکھا ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کو ظلم کیا ہے، کسی کا پیسہ ہڑپ کر کے رکھا ہے، اس کو لوٹانے کا وقت ہے ابھی ہمارے پاس نہیں۔ وہ گھڑی آنے سے پہلے، وہ وقت آنے سے پہلے، وہ منظر آنے سے پہلے قیامت کے دن تم کچھ نہیں لے کے جاؤ گے۔ جس طرح ماں کے پیٹ سے تم دنیا میں پیدا ہوئے تھے ننگا برہنہ، اسی طرح کل میدان محشر میں تجھے ویسے ہی اٹھایا جائے گا۔ تو انسان کیا لے کے گیا اپنے ساتھ؟ نیک اعمال، نیک اعمال لے کر کے گیا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ کیا کیا دنیا سے صاحب اموال گئے، کیا کیا دنیا سے صاحب اموال گئے، دولت نہ گئے ساتھ نہ اطفال گئے، پہنچے لحد تک تو آئے سب لوگ، ہمارا اگر گئے تو اعمال گئے۔ اعمال ہی سب کچھ ہے میرے بھائی۔ نیک عمل ہمارے آخرت کی زندگی کو سنوار دیتا ہے۔ اگر یہ عمل نہیں ہے تو آپ بالکل خالی ہاتھ جاؤ گے، کچھ نہیں لے کر کے جاؤ گے۔ اور وہ حدیث کے سامنے رکھو سے مسلم کی، اللہ کے نبی کا ارشاد گرامی ہے، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من صدقۃ جاریہ۔ جب انسان دم توڑ دیتا ہے، موت آئی ہوتی ہے، انسان کا جب موت کا وقت آتا ہے تو انسان اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے جاتا ہے سوائے تین چیز، تین چیز، صدقۃ جاریہ۔ اگر وہ دنیا میں کوئی ایسا صدقہ جاریہ والا کام کر کے رکھا ہے تو وہ اس کو وہاں لے کر کے جاتا ہے اور اس کو وہاں ثواب پہنچتے رہتی ہے۔ اور اگر نیک اولاد ہے جو چھوڑ کر کے گیا ہے، صحیح تربیت دی ہے، تو اپنے ماں باپ پر وہ خیر کی دعائیں کرتا ہے۔ اور اگر وہ اولاد اگر اچھی پوزیشن پر ہے دنیا میں، اللہ نے اسے نوازا ہے، تو اپنے ماں باپ کے نام پر کہیں اللہ کے گھروں میں دے دیا، کہیں مساجد کے اندر دے دیا، کہیں مدرسوں میں دے دیا، کہیں یتیم اور بیوہ کے لیے کفالت کر لی، اور کہیں بے سہاراؤں کو وہ سہارا بن گیا، اور کہیں یتیم بچے اگر پڑھنے کے خواہش رکھتا ہے، دین کی تعلیم کی خواہش رکھتا ہے، تو یہ مال ان بچوں کو عالم دین کے راستے میں لگا دیا۔ اور وہ اگر ایسا عالم بنا جو اگر کتاب اگر لکھ کر کے دنیا سے گیا ہے تو جتنے دین تک لوگ اس کو پڑھیں گے اس کی قبر میں ثواب کے نیکیاں پہنچیں گے۔ یہ ہے تین چیز، کچھ نہیں لے کر جائیں گے، بڑے بڑے بلڈنگ، بڑے بڑے عمارت، سب یہیں پڑے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہی بات تو فرعون کی بھی مثال دی ہے میرے بھائی قرآن کے۔ فرعون کی مثال دے کے سمجھایا، کہا دیکھو وہ فرعون جنہوں نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر لیا تھا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے، بڑے بڑے باغات فرعون کے تھے، زمین کے نیچے چشمے جاری تھے فرعون کے۔ جب ان کو موت کی گھاٹ ہم نے اتار دی تب جا کر کے فرعون یہ کہنے لگا میں موسیٰ کے رب پر ایمان لے آتا ہوں۔ اب آخری گھڑی میں ایمان لانے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ اس واقعے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آخری مرحلے پر اللہ کو نہیں۔ اگر اس بات کو سمجھنی ہو آپ کو تو سورۃ القیامہ پڑھو، آخری رکوع، اس میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہے، ہوش حواس میں نہیں گیا۔ اب آخری منڈل میں حلق پہ روح لٹکی ہوئی ہے جو قرآن نے سورۃ الحاقہ میں بیان کیا ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب اس کی روح حلق کے اوپر آ جاتا ہے، آنکھیں اوپر ٹکی ہوئی ہے اور اب وہ سمجھ رہا ہے اتنا تو ہوش ہے، اب گھر والوں کو اشارہ کر کرے تو جا میرے پاس ہی مال ہے لٹا دو، اللہ کا بتا کیا کام ہے نا۔ جب ہوش و حواس سے تب تو تمہیں دیا نہیں، اب آخری منڈل میں لٹا رہا ہے، اللہ تیرے نیت کو جانتا ہے۔ تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ موت سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ موت نے انسانوں تو چھوڑو، نبیوں تو چھوڑو، جو نبیوں کے سردار ہمارے اور آپ کے آخری نبی، موت نے اسے بھی نہیں چھوڑا۔ بخاری کی روایت ہے 12 ربیع الاول کا دن اور سوموار پیر کا دن آتا ہے۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ، پیر کے دن، فجر کا وقت۔ واقعہ بخاری بڑی لمبی چوڑی حدیث ہے، میں صرف اس موضوع کے ضمن میں ایک اہم نقاط، ایک میسیج آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جو آج وہ کمیاں ہیں ہمارے معاشرے میں۔ فجر کا وقت تھا، کئی دن سے آپ بیمار میں تھے، آپ کو احساس ہوا کہ چلو اب میں ذرا چل پھر سکتا ہوں، میرے نبی اٹھے اور چلتے ہوئے بڑے آگے اور پردے کو ہٹایا گیا تو آپ نے کیا دیکھا کہ صحابہ کرام جماعت میں کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت مصلی پر۔
آپ نے جب یہ منظر کو دیکھا تو دیکھ کر کے آپ کے دل کے اندر خوشی کی لہر دوڑی اور آپ نے احساس کر لیا اور کہا پروردگار عالم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرا مشن کامیاب ہو گیا ہے، میرے جانے کے بعد بھی میرا صحابہ نماز کو کبھی نہیں ترک کرے گا۔ کیونکہ میرے بھائی اس نقطے پر ذرا غور کرو، میرے نبی کی جاپونی کے جب عالم میں تھے، جب آپ مرض الموت کے اندر مبتلا تھے، جب آپ تھوڑا سا احساس کر لیں کہ ہاں میں چل پھر سکتا ہوں، تو جس آخری پوزیشن پر میرے صحابہ کو چھوڑا تھا تو آپ نے نماز کی حالت میں چھوڑا تھا۔ میرے نبی کو دل کو سکون پہنچی۔ حدیث کے الفاظ ہے نماز یہ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج کعبے کے رب کی قسم میں کہتا ہوں، میں یہ اعلان کر کے کہتا ہوں، آج اگر ہمارے ہندوستان کے اندر 70 اور 80 سال کے وہ بزرگ حضرات اگر نہ ہوتے تو کعبے کے رب کی قسم فجر کے وقت میں ہمارے مسجدوں میں تالا لگانا پڑتا، کیونکہ بیچارے کسی طرح چلتے ہیں جو اللہ کے گھر میں آتے ہیں اور نمازی فجر میں نظر نہیں آتا۔ کیا کر رہے مسلمانوں؟ تمہیں خوف نہیں موت کا؟ کم تمہیں موت آ جائے، یہ کرم ہے ان بزرگوں کا بیچاروں کا جو اس آخری گھڑی پر بھی وہ چلتی ہوئی لاٹھی کے سہارے پر بھی وہ اللہ کے گھر پہنچ جاتے اور چند گنے چنے بزرگ حضرات نظر آتے ہیں، ورنہ آج ساری مسجدوں کو تالا لگانا پڑتا۔ اب آپ کے یہاں کی مسجدوں کی کیا حالت ہے مجھے اتنا نہیں معلوم، اور نہ میں آپ کے یہاں پورے مساجد میں چکر لگایا ہوں، وہ تو مجھ سے بہتر آپ جانتے ہو کہ فجر کی حالت کیا ہے اور ہمارے مساجد کا جنازہ کس طرح نکلتا۔ میرے نبی نے آخری گھڑی میں بھی صحابہ کو جو چھوڑا تھا تو فجر میں نہیں۔ اب حدیث کے الفاظ آگے ہے کہ جیسے جیسے سورج طلوع ہونے کا وقت ہوتا ہے موت کی شدت اور پریشانیاں آپ بدتاری ہونے لگتی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ ہمارا بھائی عبد الرحمن مسواک کرتے ہوئے آپ آئے اور میرے نبی نے جب دیکھا کہ عبد الرحمن وہاں مسواک کر رہے تھے آپ اشارہ کیے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے میں سمجھ گیا بیوی ہو تو ایسی ہو کہ جب وہ شوہر کو دیکھے کہ کس پوزیشن پر ہے اور وہ اشارہ میں کیا کہنا چاہتی ہے۔ میرے ماں بہنوں سیکھو عائشہ صدیقہ سے، آپ کو سمجھ گئے کہ میرے سرتاج کو یہاں مسواک کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے بھائی سے لیے، کہا کہ عبد الرحمن وہ میرے بھائی آپ کا مسواک مجھے دو۔ پھر عائشہ نے مسواک کو لیا اپنے منہ میں ڈالا اور اسے نرم کیا اور میرے نبی کے منہ میں ڈالا۔ علماء کہتے ہیں کہ آخری گھڑی میں بھی میرے نبی کی جب روح نکلنے کا وقت تھا تو آپ نے مسواک کیے تھے، اور علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مسواک ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اور عائشہ یہ بھی کہتی ہے کہ میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ میرے نبی جب آخری گھڑی میں یہ دنیا سے جب آپ رخصت ہو رہے تھے تو میری لعاب میرے نبی کے لعاب آپ نے جو مسواک کیے تھے وہ لعاب ہو جائے۔ تو یہ تھے میرے نبی کو بھی موت نے نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد موت کی شدتیں بڑھتی جا رہی ہے، بخاری کی روایت ہے آپ پیالے میں پانی رکھے اور آپ کہتے جا رہے اللہم اعینی سکرات الموت، ہائے موت کی شدتیں، ہائے موت کی پریشانیاں۔ آپ پانی کی چھینٹی کو چہرے پر ملتے جاتے اور آپ یہ الفاظ اپنے زبان سے رہتے، جب نکلنے کا وقت روح جسم سے ہونے لگا تو اللہم رفیق بالاعلی، یا میرے نبی کے آخری الفاظ تھے۔ میرے بھائیوں غور کرنے کی بات ہے، اس کے بعد جو نقاط لکھے جاتے ہیں، جو قرآن کی اس آیت کو علماء نے اس کے بعد جو بتایا ہے وہ سورۃ النساء کی آیت ہے، تو اس وقت یہ الفاظ کہنے کے بعد یہ کلیئر کر دیتے ہیں کہ اللہ الذین اولئک مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شمار کر لینا، ان شہداؤں میں، ان شہیدوں میں، ان نیک لوگوں میں، اور مجھے ان کا رفیق بنا دے۔ اتنی بہترین بات ہے۔ آج ہم اور آپ وہاں کی کوئی فکر ہی نہیں۔ آئیے اور ایک آیت دیکھیں، سورہ یونس سورہ نمبر 110۔ اللہ رب العالمین یہاں بڑی زبردست بات ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے دنیا میں کہ پوری زندگی یہاں رہیں گے۔ یہ دنیا کی زندگی تو عارضی اور وقتی ہے، جب یہ دنیا چھوڑ کر کے چلے جائیں گے تو اس وقت دنیا کا احساس اسے اتنا ہوگا کہ ہم پورے دن دنیا میں رہے تھے یا کچھ گھڑی یا کچھ حصہ دنیا ہی میں تھے، یہ بندے کا احساس ہوگا۔ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی، عارضی اور وقتی ہے۔ یہاں کی خواہشات، یہاں کی لذتیں ہمیں آخرت کے عمل کرنے دیں۔ انسان اس بات کو اگر اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لے
اور صرف یہ احساس کرے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے کہ موت کا کوئی وقت نہیں ہے. پتا نہیں ابھی ہم سب یہاں بیٹھے ہیں خطبہ جمعہ سننے کے لیے آئے, کون گارنٹی دے گا اتنے بڑے مسجد کی طرف؟ بتاؤ مجھے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ پائے گا؟ کھڑے تو دعوے سے بولتے نہیں دے سکتا گارنٹی. ہو سکتا ہے اسی بیچ میں اللہ تعالیٰ کسی کو اتار دے موت کی گاٹ, اللہ نہ کرے ایسا, اگر ہو سکتا ہے سوچو اپنے موت کے بارے میں. لیکن تب بھی ہمارا کلیجہ دھڑکتا نہیں ہے. آئے دن ہم حادثہ دیکھتے ہیں, تب بھی مسلمانوں کی کامیابی کو ان کو سامنے نظر آئے گی, اور ایک دوسرے سے یہ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ فلاں صاحب نمازی تو ضرور ہے لیکن ایک دوسرے کا مال دبا کر کے بیٹھا ہے, بھائی کا حق کھا کر کے بیٹھا ہے, مظلوموں کا مال چھین کر کے بیٹھا ہے, اور غریبوں یتیموں کو ستا کر کے وہ اپنے لیول تک پہنچا ہے. یہ مسلمانوں چھوڑ دو یہ ڈھونگ گیا, یہ بدتمیزی اور یہ نالائق کی حرکتیں شیطان کی فطرت ہے. تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے, وہ تمہارے آخرت کو بدنام کرنا چاہتا ہے. تم ایسی ویسی امت نہیں ہو, تم سب سے بہترین امت ہو. اور یہ امت کا لقب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نقل کیا ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم اس پوری سرزمین پر سب سے بہترین امت ہو, اور اس لیے ہو کہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو, برائی سے روکتے ہو. میرے بھائیو, یہ لقب تو ہمیں اللہ نے دیا ہے, اور یہ اتنے اچھے لقب ہونے والا مسلمان کی یہ معیار ہے کہ ایک مسلمان سٹے کے اڈے پر جا کر کے بیٹھ کے وقت گزارے, جو کھیل کے اپنے ٹائم کو برباد کر دے, چائے کی ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے ادھر اللہ اکبر کی آواز کانوں میں گونجتی ہے, اور وہاں چائے پی پی کر اپنے ٹائم کو برباد کر. سوچو اپنی موت کا, اور فکر کرو, وہ دین دیر نہیں ہے. ابھی یہاں تو احساس ہو رہا ہوگا ہاں یار باقی تو بالکل سب صحیح ہے. جیسے یہاں سے نکل کر کے 10 قدم جاؤ گے مسجد کے باہر, پھر وہی شیطانی حرکت اتر آئے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان تمہارے رگوں میں توڑتا ہے, یہ شیطان تمہیں بہکاتا ہے, یہ شیطان کبھی بھی تمہیں نیک کام کرنے نہیں دے گا. اگر اچھے کام کرو گے تو سب سے پہلے شیطان تمہیں اکسائے گا. اگر کوئی معاشرے کے اندر اچھا بھی کام کرتا ہے, نیکی کے کام بھی کرتا ہے, لوگوں کو بلاتا بھی ہے, تو سب سے پہلے شیطان اس کا خلاف بن جائے گا اور معاشرے کو تو ٹکڑے کروائے گا, اور ایک گروہ کو بہکانا شروع کرے گا. یہ انسان غلط ہے, یہ انسان غلط ہے, یہ تم نہیں کر رہے ہو, شیطان تمہیں کروا رہا ہے. مسلمان موت کو یاد کرنا ہے. اسی وقت جب یہ سوچ تمہارے دل میں آنے لگے نا, تو ذرا اپنے موت کے بارے میں غور فکر کر لینا کہ یار ہم کس چیز کے اپنا وقت برباد کر رہے ہیں پارٹی پولیٹکس بنانے میں. اگر وہ وقت سے پہلے اگر میری موت آ گئی تو میں کیا نہیں کروں, یہ یاد کر لینا, ذرا یہ ذرا احساس کر لینا, تو انشاءاللہ تیرے دل کی دنیا بدل جائے گی. یہی پیغام اس پوری تقریر کی نچوڑ کا. بس میں ایک آخری حدیث سنن ترمذی کی آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اپنی بات ختم کر دوں گا, کیونکہ وقت بھی ہو رہا ہے. اللہ کے نبی کا ارشاد گرامی ہے, من کانت الآخرۃ ہمہ, ہمیں اور آپ سب کی خواہش ہے کہ ہمارا دنیا سمر جائے, دنیا میں دولتیں آئے, کسی کے پاس ہاتھ نہ پھیلاؤں, من کی خواہش پوری ہو جائے. مسلمانوں, چاہتے ہو دولت, چاہتے ہو بہت بڑا امیر بننا, تو سنو اس حدیث کو اور ایک پیغام لے کے جا. میں پوری تقریر میں جتنی میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہے نا, 8, 9, 10, اس پوری تقریر میں سے اگر ایک آیت پر عمل کر لو گے آج, تو آپ کے دل کی دنیا انشاءاللہ بدل جائے گی. میں نے 10 آیات ابھی پیش کیا آپ کے سامنے میں, پوری تقریر کے دوران اگر ایک آیت پر عمل کر لو, صرف ایک آیت پر, 10 تو نہیں کر پاؤ گے مجھے پتا ہے, تو چلو ایک پر ہی عمل کر لو. اگر ایک پر عمل کر لو گے تو آپ کی دل کی دنیا بدل جائے گی. آپ آخرت میں خوشگوار زندگی گزارو گے, وہاں کی زندگی کا, یہاں کی فتنے سے بچ جاؤ گے. اور آپ دولت چاہتے ہو, مال چاہتے ہو, تو سنو یہ حدیث. اللہ کے نبی کا ارشاد گرامی ہے, من کانت الآخرۃ ہمہ, جو شخص آخرت کو اپنا غم بنا لے, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جاگتے صرف اپنے دل کے اندر سوچو آخرت, اللہ کے بارے میں فکر کرو, اپنے رب کو پہچانو کہ میرا رب نے کن کن چیز سے مجھے روکا ہے. ہم اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اپنا دماغ چلا رہے ہیں, شیطانی خیالات, یہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف من کی جو خواہشیں ہوگی نا, یہ دنیا آپ کے قدموں پہ گرے گی. وجمع له شمله, حدیث کے الفاظ ہے, ہم اس بندے کے دل کو فی قلبی غریب بنا دیتے ہیں. اللہ کی طرف سے صرف ایک سوچ آخرت,
ہم اس کے دل کو یہ کر دیتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا, اللہ کے نبی کا فرمان ہے وَأُوتِيتُهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, جس دنیا کے پیچھے آج مسلمان بھاگ رہا ہے, یہ دنیا ذلیل ہو کر کے مسلمانوں تمہاری قدموں پہ گر جائے گی. تم جو بھی چاہو گے تو بھاگتا ہوا تمہارے پاس یہ خود آئے گا, تمہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پہلے تم اپنے آپ کو اللہ والا تو بن کے دکھاؤ, پہلے تم اپنے آپ کو اللہ کا صحیح عبد بن کے دکھاؤ, پہلے تم اپنے آپ کو نبی کی صحیح شیدائی بن کے دکھا دو, پہلے تم اللہ کے ہر قول اور اس کے عمل جو قرآن کے اندر نافذ کیا ہے اس کے مطابق زندگی گزار کے تو دکھاؤ. پھر دیکھ یہ دنیا تیری قدموں پہ ہوگی, ہر خواہشات تمہیں یہاں بھی ملے گا. ارے وہاں تو جو ہوگا ہوگا ہی, وہاں تو انعام دے گا ہی دے گا اللہ, لیکن اللہ یہاں بھی تجھے عطا کرے گا اور یہ جائز طریقے سے ملے گا, حرام طریقے سے نہیں. تو کیا چاہیے آپ لوگ کو, جائز طریقے چاہیے یا حرام طریقے چاہیے؟ فیصلہ کرو. میں نے حدیث سنا دیا, فیصلہ آپ کا لوگ گھر بیٹھے جانے کہ آپ کو مال کس طریقے سے چاہیے دنیا میں. تو ایک پیغام لے کے جاؤ آج, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے اپنے دل میں کون کیا کر رہا ہمیں وہ نہیں دیکھنا. دوسرے کے برائی کو ٹٹولنے سے پہلے اپنی برائی کو ٹٹولے ہم کہ ہم کتنے پاک دامن ہیں اور ہم کتنے صحیح ہیں. جس دن ہم دوسروں کی برائی کو ٹٹولنے سے پہلے اپنی جھانکنا شروع کر دیں گے نا, اس دن ہماری زندگی آخرت کی اچھی بننی شروع ہو جائے گی. لیکن یہ کام میں خود یہ رغبت پیدا ہو جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا رکھنے کی علت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کے لیے باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. جو بھی خامیاں اور پریشانیاں لاحق ہے اسے دور فرما. قرآن و حدیث یہ زندگی کے اساس ہے, انہیں مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنے اور اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا کرتے چلے کہ بار العالمین ہم گناہگار ہیں, خطاکار ہیں, سیاکار ہیں مولا, بہت سی باتیں ہمیں نامعلوم ہے, لیکن آج الحمدللہ قرآن آیات اور نصوص کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا ہے. مولا کریم اس پر ہم سبق کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما, شیطان کے مکر فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو, ایمان پر ہو, اور جب ہمارا خاتمہ کے وقت صحیح بخاری حدیث کی مصداق کے تحت لفظ لا الہ الا اللہ یہ حدیث کے ٹکڑے پڑھنے کی نصیب ہو. اور مرحمت فرما, آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم.